السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا اتہاس۔ خواجہ غریب نواز، ہسٹری آف حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ ہمارے خواجہ غریب نواز 14 رجب 536 ہجری 1142 عیسوی کے پیر سوموار کے دن سیستان، ایران دیش کا ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ کچھ وواد ان کی پیدائش کی تاریخ اور جنم کی جگہ کو الگ الگ بتاتے ہیں۔ بہرحال 9 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ خواجہ صاحب کی تعلیم ان کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ وراثت میں آپ کو ایک چھوٹا سا باغ اور ایک پنچکی ملی تھی۔ حضرت ابراہیم قدوجی سے ملاقات ہونے کے بعد جب دل کی دنیا بدلی تو اس بیچ کر پیسے غریبوں میں بانٹ دیا۔ خود حق کے تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال تک خدمت کی۔ اس دوران آپ حضرت کا بستر، کھانے کے برتن، پانی کی مشاق اور اپنا سامان کندھے پر لاد کر گھومتے پھرے۔ آپ نے 51 بار پیدل حج پر فرمایا۔ 52 سال کی عمر میں 587 ہجری 1192 میں ہندوستان تشریف لائے۔ اجمیر پہنچ کر آپ کو اسلام کی تبلیغ شروع کرنے سے پہلے کن کن حالات سے دو چار ہونا پڑا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی روحانی طاقت سے شاہی اور شیطانی طاقت کا مقابلہ فرما کر انہیں جو زور فرمایا۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے کافی فکرمند رہتے تھے۔ آپ غریبوں، دکھی لوگوں کو مسیحا بنے۔ انسانیت کی خدمت کو اپنے مشن بنا کر اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ آپ نے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں اسلام، امن اور شانتی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ آپ نے ایک ہی کپڑوں میں زندگی بتائی۔ کپڑے پھٹنے پر پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ پیوند لگاتے لگاتے اس کا وزن 6.5 کلو ہو گیا تھا۔ 6 رجب 633 ہجری میں آپ اجمیر میں پردہ فرما گئے۔ انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پر نورانی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ جو بھی انہوں نے پریشانی جھیلی وہ نورانی حروف میں لکھا گیا تھا۔ خواجہ حبیب اللہ ماتفی قطب اللہ، مطلب کہ یہ اللہ کا دوست ہے جس نے اللہ کی محبت میں وفات پائی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت میں ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا۔ آپ نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ کئی دنوں تک بھوکے رہنے کے بعد سوکھی روٹی کو ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے۔ آپ 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن شریف کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے تقریباً 70 سال تک لگاتار پوری رات آرام نہیں فرمایا۔ آپ 70 سال تک دن رات کو اکثر اوقات باوضو رہے۔ آپ تو ولی تھے ہی، لیکن آپ جس پر ایک نظر ڈال دیتے وہ بھی ولی ہو جاتا۔ کافی دنوں تک آپ استغفار، کسی چیز میں ڈوب جانے کے عالم میں رہے، آنکھیں بند کیے ذکر الہی میں گم رہتے۔ نماز کے وقت حضورے سے باہر تشریف لا کر جماعت سے نماز ادا فرمایا کرتے۔ آج بھی آپ کا آستانہ دین دکھیوں اور حق پرستوں کے لیے مرکز تقلید بنا ہوا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ آج بھی اجمیر کو آپ کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے دوران دنیا بھر کے لاکھوں لوگ آپ کو دربار میں دعائیں مرادیں مانگنے آتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔